بچوں کو کلاس روم میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ کلاس روم کا ڈسپلن کنٹرول کیا جائے، بچوں کو اچھے انداز سے بٹھایا جائے اور کلاس روم کا ماحول اچھا رکھا جائے اور بچوں کو تعلیم میں زیادہ سے زیادہ انگیج کیا جائے۔ لیکن ہمارے بہت سارے نئے ٹیچرز کے لیے کلاس روم کو مینیج کرنا اور اس میں ڈسپلن قائم رکھنا ایک پرابلم ہے۔ آج ہم اس پرابلم کا حل ڈھونڈنے کے لیے کچھ ٹپس آپ کو دیں گے اور وہ ٹپس انتہائی آسان ہیں۔ ہم اس کو 3 R's کی صورت میں یعنی 3 R جو ہیں ان کی صورت میں بیان کریں گے کہ کس طرح سے ان 3 R's کو یوز کرتے ہوئے ٹیچرز اپنی کلاس رومز کو زیادہ اچھا مینیج کر سکتے ہیں۔ کلاس روم مینجمنٹ دراصل ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک ویسے تو ہم پڑھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، بی ایڈ میں یا اسی طرح مختلف جگہوں پر ایجوکیشن میں پروفیشنلی ہمیں پڑھایا جاتا ہے، تو یہ بہت لمبی ڈسکشن اس میں ہوتی ہے اور اس میں کئی طرح کی نفسیات کے متعلق چیزیں ہیں، مینجمنٹ سے متعلق چیزیں ہیں، اپنی ٹیچنگ اور کنٹینٹ گرپ کے متعلق چیزیں ہیں۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر ایک ٹیچر اپنی کلاس کو اچھا مینیج کرتا ہے، اس کو کنٹرول اچھا کرتا ہے، تو وہ ٹیچر بچوں کی ایجوکیشن اور بچوں کی جو لرننگ ہے وہ زیادہ اچھے سے کر سکتا ہے، اور یہ وہ فیکٹر ہے کلاس روم مینجمنٹ کے جو بچوں کی لرننگ پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی 3 باتیں ہیں کہ جو کلاس روم مینجمنٹ کے حوالے سے بینگ اے ٹیچر ہم کو اختیار کرنی چاہیے۔ تو 3 R یا 3 باتیں یہ ہیں کہ نمبر 1، کلاس روم میں کچھ رولز ہونے چاہیے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ہمیں بچوں کو کچھ ریسپانسبلٹیز دینی چاہیے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں کلاس روم میں کچھ روٹینز سیٹ کرنی چاہیے۔ اب ہم ان تینوں چیزوں کو باری باری دیکھتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کی کیا امپورٹنس ہے۔ رولز سب سے پہلی چیز ہے کہ ایک ٹیچر کو کلاس روم میں بنانے چاہیے۔ جس طرح سے کوئی بھی انسانی معاشرہ رولز کے بغیر نہیں چل سکتا، اور رولز یا قوانین ہمیں گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم ایک اچھے شہری کی حیثیت سے زندگی گزاریں، اسی طرح سے کلاس روم بھی ایک چھوٹا سا معاشرہ ہے جو ٹیچر نے لے کر چلنا ہوتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کلاس روم کے اندر بھی رولز بنائیں، کچھ قوانین ایسے بنائیں کہ بچوں کو بڑے انٹرسٹنگ انداز میں اور بڑے خوبصورت انداز میں ہم انہیں اس بات پر قائل کریں اور سمجھائیں کہ بیٹا کچھ رولز ہیں جو ہمیں فالو کرنے ہوں گے، لیکن رولز بناتے ہوئے چند باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بہت سارے رولز بنا دیں کہ جو بچوں کو یاد بھی نہ رہیں۔ ہمیں رولز کو منیمم رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے رولز کو سادہ اور آسان ہونا چاہیے تاکہ بچوں کو سمجھ میں آئے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایسی مشکل باتیں بچوں کو سامنے رکھیں جو ان کو سمجھ ہی نہ آ رہی ہوں اور وہ ان رولز کو فالو نہ کر سکیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں رولز کو پازیٹیولی بنانا چاہیے، بہت اسپیسیفک بنانا چاہیے، پازیٹیو انداز میں کہ یہ کام کرنے چاہیے اور ان کام کے کرنے سے ہمیں یہ فائدے ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے، یہ چند مثالیں ہیں کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیڈ رولز ہیں۔ یہ اچھے رولز نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان میں بظاہر تو اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں، بی ریسپانسیبل، بی اے گڈ سٹیزن، پے اٹینشن، بی ریڈی ٹو لرن۔ یہ ساری باتیں بظاہر تو اچھی ہیں، لیکن ہم انہیں بیڈ رولز کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم انہیں بیڈ رولز اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان سے بچوں کو، اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کو، جو آپ کے پرائمری کے بچے ہیں، جو چھوٹی کلاسز کے اندر بچے ہیں، انہیں کوئی بات بھی سمجھ نہیں آتی۔ بی ریسپانسیبل یا بی اے گڈ سٹیزن کا مطلب انہیں سمجھ نہیں آتا اگر ہم ان رولز کی بجائے تھوڑا سا اسپیسیفک کریں۔ مثلا ہم انہیں کہیں کہ بیٹا آپ نے پیپر، پینسل اور بکس وغیرہ ساتھ لے کر آنی ہے۔ کلاس روم میں جب آپ بیٹھیں تو اپنی سب چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہیں، اور ٹیچرز جب بات کریں یا سوال کریں تو اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرنا ہے، اور دایاں ہاتھ کتنا کھڑا کرنا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم انہیں جب بہت اسپیسیفک کر کے رولز بنائیں گے تو وہ زیادہ اچھے سے اس کو فالو کر سکیں گے۔ اسی طرح رولز بناتے ہوئے ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ رولز ہم بچوں کو شیئر کر کے بنائیں، یعنی ہم ایسا نہ کریں کہ ایک جابر شخص کی طرح ہم یہ کہیں کہ یہ رولز میں نے بنا دیے ہیں اور آپ نے بس ان کو فالو کرنا ہے، بلکہ ہم بچوں کو انگیج کریں اور بچوں کی رائے اس میں لیں، اور بچوں سے بات کرتے کرتے ہم آہستہ آہستہ کچھ رولز بنائیں گے اور بچے یہ سمجھیں گے کہ یہ رولز ہماری مرضی سے بن رہے ہیں۔ تو ایک اچھا اور کامیاب ٹیچر وہ ہوتا ہے جو اپنی کلاس میں، یوں سمجھیے کہ اگر سال کے آغاز میں آپ کو کلاس ملی ہے تو پہلے 2-3 ہفتوں میں چند ایسے بنیادی رولز بنا لیتا ہے، ایسے چند قوانین بچوں کو شامل کر کے بنا لیتا ہے کہ جس کو سارا سال بچے فالو کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے کلاس روم میں ڈسٹربنس نہیں ہوتی۔